یار یہ کتنا حسین ہے، ثنایا کی دوست نے حسرت سے کہا تھا۔ ثنایا نے حیرت سے اسے دیکھا اور پھر اس کی نظروں کو۔ اس کی دوست کی نظریں کھڑکی سے باہر تھیں، شاید وہ مہمانوں میں سے کسی کو دیکھ کر کہہ رہی تھی، تمہاری نظر تو ہر کسی پر ٹھہر جاتی ہے، بھلا یہ کیا بات ہے؟ تمہارا شوہر بہت بد نصیب ہوگا۔ ثنایا نے منہ بناتے کہا، کاش وہ بد نصیب یہی ہینڈسم ہو۔ دوست نے ٹھنڈی آہ بھری۔ اس کے ثنا کہنے پر ثنایا تجسس سے کھڑکی کی جانب گئی اور اس ہینڈسم شخص کو دیکھنا چاہا جس کو دیکھ اس کی دوست آہیں بھر رہی تھی۔ کون ہے وہ ہینڈسم؟ مجھے تو نظر نہیں آ رہا، ثنایا نے متجسس ہوتے پوچھا، کیونکہ نیچے تو بہت سارے لوگ تھے۔ پاگل، کونے میں دیکھ، وہ تو فون کان سے لگائے کھڑا ہے، سیاہ لباس میں۔ ثنایا نے دوست کے کہنے پر نظر گھمائی تو نظر حسام خان زادہ پر ٹھہری۔ اس کی آنکھیں پھٹی سی پھر آنکھیں چھوٹی کی حسام کو دیکھا۔ بلا شبہ وہ حسن کی دولت سے مالا مال بے حد حسین تھا۔ یہ حقیقت تھی کہ اس نے اپنی آج تک کی زندگی میں اتنا روبدار اور خوبصورت شخص نہیں دیکھا تھا۔ پاگل لڑکی، یہ بھابھی کے بھائی ہیں، حسام نام ہے ان کا، ثنایا نے منہ بنا کے کہا، لیکن پھر ایک چور نظر حسام پر ڈالی۔ وہ واقعی بہت پیارا لگ رہا تھا۔ او ہو، پھر تو چانس ہے نا، کیا پتا یہ تمہارا جیجو بھی بن جائے، ثنایا کی دوست نے کہا تو جواب میں ثنایا نے اس کے سر پہ چپت لگائی۔ تم ہوش کرو، ہم سے 10-11 سال بڑے ہوں گے، ثنایا کے عمر جتانے پر اس نے گہری سانس لی۔ ایج از جسٹ اے نمبر، لڑکے کا امیر اور ہینڈسم ہونا ضروری ہے اور لڑکی کا خوبصورت اور کم عمر، اور ہمارے معاملے میں دونوں ہیں۔ ثنایا کی دوست اور بھی بہت کچھ کہہ رہی تھی، پر ثنایا کمرے سے نکل گئی تھی کیونکہ آج اس کے بھائی کا ولیمہ تھا، اسے مہمانوں کو ویلکم کرنا تھا۔ ثنایا شاہ خاندان کی چھوٹی بیٹی تھی، سب کی لاڈلی اور چلبلی اور شرارتی، بے حد حسین، جو اسے ایک بار دیکھتا تھا دوبارہ ضرور دیکھتا تھا۔ نازک ستواں ناک، بڑی بڑی آنکھیں جن پر گری پلکیں گھنی اور مڑی ہوئی تھیں، ہونٹ گلابی مائل، چہرے پر والہانہ معصومیت، نازک سا دبلا پتلا سراپا، بال ریشم جیسے سنہرے رنگ کے جو ہمیشہ کمر پر جھولتے رہتے تھے، مخروطی انگلیاں جس میں آج اس نے ایک بڑی نگینے کی انگوٹھی پہنی تھی۔ وہ سادہ مزاج تھی، اسے میک اپ پسند نہیں تھا۔ آج بھی وہ سلور رنگ کی نازک سے کام کی میکسی پہنے، بالوں کو نیچے سے کرل کیے اور میک اپ کے نام پر گلابی لپسٹک، آنکھوں میں کاجل اور گھنیری پلکوں کو مسکارا لگا کر مزید گھنا کیا تھا۔ وہ سب میں بالکل نمایاں تھی۔ مہمانوں کو ویلکم کرتے ہی عورتوں کے ہاتھ میں گجرے دے رہی تھی۔ شادی تمام وہ مہمانوں کی آؤ بھگت میں مصروف تھی۔ ان سب سے انجان کے 2 شوخ آنکھیں اسے مستقل دیکھ رہی تھیں۔ جب اسے اپنے اوپر نظروں کی تپش محسوس ہوئی تو نگاہیں بے اختیار حسام شاہ کی جانب اٹھتیں، پر وہ تو جب سے آیا تھا تب سے اپنے موبائل میں مصروف تھا۔ خیر سے ولیمہ فارغ ہوا تھا، اس کی بھابھی اپنے میکے والوں کے ساتھ چلی گئیں اور سارے کزنز ایک ساتھ بیٹھے تھے۔ وہ بھی سب کے درمیان تھی، پر سوچ کی ڈوریں حسام خان زادہ کے ساتھ بندھی تھیں۔ وہ کچی عمر کی تھی، لاؤبالی سی، دل پر پہلا نقش حسام خان زادہ کا پڑا تھا۔ جانتی تھی ناممکن ہے، لیکن پھر بھی دل نے چپکے سے خواہش کی تھی کہ کاش اس سے حسام خان زادہ جیسا دل ہی ملے، پر وہ نہیں جانتی تھی بعض دعائیں فوراً قبول ہو جاتی ہیں، پر وہ دعائیں اکثر تکلیف بن جاتی ہیں۔ جیسے حسام خان زادہ اس کے لیے ایک بہت بڑی اذیت ثابت ہونے والا تھا، وہ جس نے حسام خان زادہ کا صرف ظاہری روپ دیکھا تھا۔ دعا مانگنے سے پہلے وہ حسام خان زادہ کا دوسرا رخ نہیں جانتی تھی۔ ایک بڑا گاؤں تھا جس میں 2 سردار تھے، ایک سردار سرمد خان زادہ اور دوسرے سردار احمد شاہ۔ دونوں گاؤں میں امن چاہتے تھے، لیکن پھر بھی درمیان میں کچھ ایسی ناچاکیاں ہو جاتی تھیں جس سے گاؤں میں خرابی ہوتی تھی۔ دونوں ہی اپنی سرداری چھوڑنے کے خلاف تھے، اس لیے گاؤں کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیا تھا، لیکن اس کے باوجود درمیان میں دشمنی کی پھوٹ پڑ رہی تھی، جس سے نقصان صرف گاؤں کے بے بس اور لاچار لوگوں کا ہو رہا تھا۔ اس لیے دشمنی کو ختم کرنے کے لیے سردار احمد شاہ نے سردار سرمد خان زادہ کی پوتی کا ہاتھ مانگا تھا اپنے پوتے زارون شاہ کے لیے۔ سب کے اختلاف کے باوجود بھی سرمد خان زادہ نے اپنی پوتی ایمل خان زادہ کا ہاتھ زارون شاہ کے ہاتھ میں دیا تھا۔ اس شادی کے سب سے زیادہ مخالف حسام خان زادہ تھا، اسے شاہ خاندان سے نفرت تھی، پر وہ اپنی دادا سائیں کے فیصلے کے آگے مجبور تھا، اس لیے خاموشی سے سر جھکا دیا تھا۔
بہت لاتعلقی سے حسام نے اپنی بہن کی شادی اٹینڈ کی تھی اور پھر شادی کے فوراً بعد وہ شہر روانہ ہو گیا تھا۔ شہر میں اس کا بڑا اونچا کاروبار تھا، ملک کے کامیاب بزنس مین میں اس کا شمار ہوتا تھا۔ اس کی منگنی طلحہ ایسوسیٹ کے مالک کی بیٹی لبنہ سے ہوئی تھی۔ لبنہ ایک کامیاب بزنس وومن تھی، خوبصورت، بولڈ، پر اعتماد۔ وہ ہر لحاظ سے حسام خانزادہ کے ساتھ جچتی تھی۔ حسام کو اس سے محبت نہیں تھی، لیکن وہ اسے اپنی کیلیبر کی لگتی تھی۔ دن تیزی سے گزرنے لگے تھے۔ حسام باقاعدگی سے اپنی بہن کو فون کرتا تھا، اس کی خیریت لیتا تھا۔ وہ اکثر اپنی بہن کے منہ سے اپنی نند کا نام سنتا تھا، ثنایا۔ کبھی وہ ثنایا کی تعریف کرتی تھی، کبھی وہ ثنایا کی شرارتیں سناتی تھی۔ حسام نے اب تک ثنایا کو دیکھا نہیں تھا، لیکن وہ اس کے متعلق بہت کچھ جان چکا تھا۔ ایک طرح سے نہ جانتے ہوئے بھی وہ ثنایا کو جان گیا تھا۔ حسام کی بہن نے اسے ثنایا سے شادی پر فورس کیا تھا، پر حسام نے صاف انکار کر دیا تھا۔ کچھ دنوں بعد حسام کو اپنی بہن کے حاملہ ہونے کی خبر ملی۔ وہ بہت خوش تھا۔ وہ اپنی بہن سے بہت محبت کرتا تھا، کیونکہ وہ 3 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی۔ ان سب کی جان زارون سے لاکھ اختلاف سہی، پر وہ اب مطمئن تھا کہ اس کی بہن خوش تھی۔ وہ شہر میں تھا، شہر سے بہن کے لیے اور اس کے ہونے والی اولاد کے لیے، جس کے آنے میں بھی بہت وقت تھا۔ اس نے ڈھیر ساری شاپنگ کی تھی اپنی پسند سے۔ یہ وہی حسام خانزادہ تھا جس کو شاپنگ سے سخت کوفت ہوتی تھی۔ کل اسے واپس گاؤں جانا تھا، لیکن جو خبر اسے ملی تھی، اس خبر نے حسام خانزادہ کے وجود کو جھنجھوڑ دیا تھا۔ رات 3 بجے کے قریب اس کے پاس کال آئی تھی اور اس کو معلوم ہوا تھا کہ اس کی بہن کا انتقال ہو گیا ہے۔ اسے یہ سب خواب سا لگا تھا، ایک ڈراؤنا خواب۔ اسے اپنی سماعت پر یقین نہ آیا۔ ابھی جب یقین آیا تو وہ گھٹنوں کے بل گر گیا۔ وہی ہوا تھا جس کا ڈر تھا۔ خاندانی دشمنی کو مٹانے کے لیے اس کی بہن کو قربان کر دیا گیا تھا۔ وہ گاؤں لوٹا تھا۔ حویلی کے آنگن میں اس کی بہن کا جنازہ پڑا تھا۔ وہ یک ٹک اپنی بہن کے جنازے کو دیکھ رہا تھا۔ حیرت کی بات تھی کہ اس جنازے میں زارون شاہ شامل نہیں تھا۔ اس کی نظر جنازے کے پاس روتی ہوئی لڑکی پر پڑی، ایک نازک سی لڑکی جو لرزتے ہوئے رو رہی تھی۔ یہ ان کے خاندان کی نہیں تھی۔ اس کو دیکھ کر حسام کے ذہن میں صرف ایک ہی نام آیا تھا، ثنایا شاہ، شاہ خاندان کی لاڈلی بیٹی۔ بہن کا جنازہ جا چکا تھا۔ کچھ دیر پہلے وہ قبر میں اتار کے آیا تھا۔ یہ کوئی حسام خانزادہ سے پوچھتا۔ گھر آنے کے بعد اسے معلوم ہوا تھا کہ اس کی بہن کو غسل اس کی پھپھو نے دیا تھا، اور پھپھو نے بتایا تھا کہ اس کی بہن کے جسم پر نیلوں کے نشان تھے، گہرے زخم تھے، اور اس کی موت مار کٹائی کی وجہ سے ہوئی تھی۔ زیادہ تشدد کی وجہ سے اس کے دماغ کی نس پھٹ گئی تھی۔ آنکھوں میں بدلے کی آنکھ دہکنے لگی تھی، آنکھوں سے چنگاریاں نکلتی مقابل کو جلا دینے کا ارادہ رکھتی تھیں۔ اس نے اپنی طاقت کے زور پر معلوم کروایا تو شاہ خاندان کے ملازم سے ہی معلوم ہوا کہ زارون شاہ اس کی بہن پر تشدد کرتا تھا، اور زارون سمیت اس کی ماں اور بہنیں۔ بہن کا نام سن کر حسام کے دماغ میں اپنی بہن کی باتیں آئی تھیں۔ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود اس کی بہن اپنی نند کی تعریف کرتی تھی۔ اسے ثنایا شاہ سے نفرت محسوس ہوئی تھی۔ زارون شاہ کے بارے میں معلوم ہوا تھا کہ وہ 2 دن سے باہر ملک تھا، اور اب شاہ خاندان والے اسے پاکستان آنے سے منع کر رہے تھے۔ وجہ دشمنی تھی کہ یقیناً خانزادہ اپنی بہن کی موت کا بدلہ ضرور لیتے۔ اگلے دن جرگہ لگا تھا۔ خانزادہ خاندان کا ہر فرد زارون شاہ کو پیش کرنے کے لیے حجت کر رہا تھا، لیکن ان سب میں حسام خانزادہ بالکل خاموش تھا۔ اس کا چہرہ سرخ تھا، سب بار بار اس کی جانب دیکھ رہے تھے۔ ایک فیصلہ تمہاری مرضی کے خلاف کیا تھا، اور میں اس پر بہت شرمندہ ہوں، جس کا پچھتاوا تا حیات رہے گا، لیکن آج اس جرگے کا فیصلہ میں تم پر چھوڑتا ہوں۔ دادا سائیں نے حسام کی کمر پر ہاتھ رکھ کے کہا۔ حسام نے ان کے جھکے سر کو دیکھا اور ضبط سے گہری سانس لی۔ وہ ان سے ناراض تھا۔ ان کی صلح جوئی کی وجہ سے اس کی بہن مری تھی۔ پورے جرگے میں حسام خانزادہ کی آواز گونجی۔ آواز میں ایسی دھاڑ تھی کہ کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ درمیان میں کچھ بولے، لیکن اس کے فیصلے نے شاہ خاندان سمیت خانزادہ خاندان کو بھی دنگ کر دیا تھا۔ میں زارون شاہ یا شاہ خاندان کے ہر فرد کو تب تک معاف نہیں کروں گا جب تک شاہ خاندان کی چھوٹی بیٹی ثنایا شاہ میرے نکاح میں نہیں آئے گی، ورنہ میں قسم کھاتا ہوں شاہ خاندان کے کسی فرد کو نہیں چھوڑوں گا، کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اس کے بعد میں للکار تھی، شیر سی دھاڑ، جیسے وہ کر گزرنے کو تیار تھا۔ جرگے میں سکوت طاری تھا۔ دادا سائیں نے ایک بار پھر اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا تھا۔ بیٹا، تم مردوں کی لڑائی میں عورت کو بیچ میں کیوں لا رہے ہو؟ ہم خانزادہ ہیں، عورتوں کو مہرا نہیں بناتے۔ دادا سائیں نے مصلحت سے کہا۔
अतः साईं, आपने फैसला मुझ पर छोड़ा है तो मुझे करने दें। जिस तरह सुलह के लिए औरत दरमियान में आई थी, इसी तरह दुश्मनी में भी औरत दरमियान में आएगी। बस फर्क इतना है, पहले खानजादा खानदान की बेटी कुर्बान हुई थी और अब शाह खानदान की बेटी को कुर्बान होना पड़ेगा। वो गुर्राया तो सब उसे देखने लगे। शाह खानदान वालों ने इनकार करना चाहा, पर जरगे में फैसला हो चुका था। हसाम खान ज्यादा हक पर था। सनाया जो घर में बैठी अपने भाई और बाप की आफत की दुआ कर रही थी, उसकी दोस्त भागती हुई उसकी जानिब आई और जो खबर सनाया को दी थी वो खबर रूह लरजा देने वाली थी। वो बेयकीनी से अपने घर वालों को देख रही थी जो उसे कुर्बान करने के लिए मान गए थे। उसने कमरे में खुद को कैद कर लिया था। वो जानती थी कि शादी नहीं थी, उसके जहन्नम का परवाना था। क्या वो जानती नहीं थी कि खून बहा में या बनी में होने वाली लड़कियों के साथ क्या किया जाता था? उसने अब तक सिर्फ कहानियों में पढ़ा था, लेकिन फिर हर कहानी की तरह वो भी अपनी कहानी में बेइज्जत कहानियों में बस्ती इज्जत और मान और जान के वास्ते देकर जब फिर भी न मानी तो जबरदस्ती उसके सर पे चादर डालती गई। उसे जरगे में लाया गया था और फिर उसका निकाह हसाम खानजादा से हुआ था। ये वो दुआ थी जो उसने अपने भाई की शादी पर मांगी थी, पर वो नहीं जानती थी कि वो दुआ इस तरह कबूल होगी। उसने हसाम खानजादा की ख्वाहिश की थी, लेकिन अब दिल दिमाग और जिस्म का हर अज़ा हसाम खानजादा से निजात की फरियाद कर रहा था। निकाह के फौरन बाद उसे हसाम खानजादा की गाड़ी में बिठाया गया। चादर घूंघट की तरह उसके चेहरे पर थी। कुछ लम्हों बाद कोई उसके बराबर में बैठा था। सनाया का वजूद लरजने लगा था। वो जानती थी बराबर बैठने वाला शख्स कौन था। आंसू टप टप आंखों से गिर रहे थे। वो दिल ही दिल में अपनी आफियत की दुआएं मांग रही थी। सफर पहली बार इतनी जल्दी खत्म हुआ था या उसे लगा था कुछ ही देर में वो खानजादा हवेली पहुंच गई थी। वो इस हवेली पहले भी आई थी अपनी भाभी के साथ, पर अब बात कुछ और थी। जब वो पहले आई थी तो सबने उसका बहुत खुशी से वेलकम किया था, लेकिन अब यह हवेली उसके लिए महज जहन्नम थी। हसाम खानजादा के पीछे चलते उसने हवेली में कदम रखा था जब हसाम खानजादा की माँ आगे आई थी। वो यकटक उनको देखे गई। ये वही थी जिन्होंने पिछली बार आने पर उसे सीने से लगाकर उसका इस्तकबाल किया था, लेकिन उसके 14 तबक रोशन हो गए जब अगले ही लम्हे उन्होंने एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पे रसीद किया। वो लड़खड़ा कर गिरने लगी कि हसाम को थामना चाहा और हसाम ने उसके बाजू को जोर से झटका दिया कि वो औंधे मुंह जमीन पर गिर गई। सारे मुलाजमों को निकाल दे, आज से ये पूरी हवेली की मुश्तरका मुलाजमा है। कहते साथ हसाम अपने कमरे की जाने बढ़ गया था। सनाया खौफ से कदम पीछे लेने लगी जब हसाम की मां ने उसे बालों से पकड़ते खड़ा किया। सनाया के लिए यकीन करना मुश्किल था कि ये वही थी जिनसे वो पहले मिली थी। अब फिर पहले दिन ही उसने जिंदगी का खतरनाक रूप देखा था। हसाम की मोरे क्या, हसाम की फुप्पो, उसकी कजन, सब ने उसको अपने जुल्म का निशाना बनाया था। सुबह से लेकर रात तक वो काम करती रही थी, पर किसी ने उसे खाने के लिए एक लुकमा नहीं दिया था। उसका जिस्म भूख से लरजने लगा था। रात सारे अपने कमरे में थे और उसे बर्तन धोने का काम मिला था। बर्तन धोते धोते उसकी निगाह फ्रिज पर पड़ी। उसने फ्रिज खोलना चाहा ताकि खाने के लिए कुछ निकाल ले, लेकिन फ्रिज लॉक था। इससे पहले ही ऑर्डर मिल गया था कि उसका उठना बैठना और सोना स्टोर रूम में होगा। वो सारे काम करके भूख से निढाल थक कर स्टोर रूम में गई थी, जहाँ धूल मिट्टी का अंबार था। उसे ठुसका लगा था, लेकिन जिस्म में इतनी हिम्मत नहीं थी कि स्टोर रूम को साफ करती। तभी अपना दुपट्टा बिछाए वो उस पर लेट गई थी। अभी लेटे कुछ देर ही हुई थी जब एक मुलाजमा उसके पास आई। ए लड़की, खड़ी हो, हसाम साहब तुमको बुला रहे हैं। मुलाजमा ने नफरत से कहा। इस हुक्म पर सनाया का दिल किया कि उस पर मौत वाक़ई हो जाए या उस पर ऐसी नींद तारी हो कि उसे होश न रहे, लेकिन मरते क्या न करते कि मुज़दाक। वो कांपते दिल के साथ मुलाजमा के हमराह हसाम खानजादा के कमरे की जानिब गई। कमरे के दरवाजे पर उसे छोड़कर मुलाजमा पलट गई, जबकि उसने कांपते हाथों से दरवाजे पर दस्तक दी। अगले लम्हे उसे अंदर आने का हुक्म मिला। वो अंदर गई तो बेख्तियार मुंह पर हाथ रखा। पूरे कमरे में सिगरेट की स्ट्रॉन्ग स्मेल थी। सियाह शलवार कमीज में हसाम सोफे पर बैठा था, टांग पर टांग रखे। उसके सामने टेबल पर एश ट्रे रखा था जिसमें सिगरेट की ढेर सारी राख थी। इस वक्त भी हसाम की उंगलियों में एक जलती सिगरेट थी, जिसे देख सनाया को खौफ महसूस हुआ था। वो नजर झुका गई। न चाहने के बावजूद आंखों से आंसू बहने लगे। सोफे पर बैठा हसाम उसे यकटक सर्द नजरों से ही देख रहा था। तो सनाया को पास आने का इशारा किया। सनाया बेबसी से चलती उसके सामने सर झुकाए खड़ी हो गई। जब हसाम ने उसे नीचे बैठने का इशारा किया। खाना खाया है?
سوال پوچھا گیا پر مقابل کا لہجہ انتہائی حد تک سرد تھا۔ نہیں، یہ کہتے ثنایا کی نظر ایشٹرے کے برابر رکھی ٹرے پر گئی جس میں حسام خان زادہ کا بچا ہوا کھانا تھا۔ اٹھاؤ ٹرے اور کھانا کھاؤ۔ حسام کے حکم پر اس کی آنکھیں پھیلیں۔ یہ بچا ہوا کھانا ہے، دھیمے لہجے میں کہا۔ تو حسام نے آئی برو اچکائی۔ میں کسی کا جھوٹا نہیں کھاتی، مجھے گھن آتی ہے۔ اس کے کہنے پر حسام کے ہونٹ مسکرائے۔ ٹرے اٹھاؤ اور کھانا کھاؤ۔ ٹرسٹ میں اپنے الفاظ دہرانے کا عادی نہیں ہوں۔ دانت پیستے کہا تو اس کے خوف سے ثنایا نے ٹرے اٹھا لی جس میں کھانے پر سگریٹ کی راکھ بھی تھی۔ حلق میں آنسوؤں کا پھندا اٹکنے لگا۔ اس نے ایک نظر اٹھا کر حسام کو دیکھا، پھر اسے ہی گھور رہا تھا، پھر فوراً اپنی نظریں نیچے جھکا لیں۔ ایک نوالا توڑ کر منہ میں ڈالا تو کئی بے آواز آنسو آنکھ سے گرے۔ اسے کھانے سے گھن محسوس ہوئی، پر حسام خان زادہ کا خوف اور کچھ بھول کی شدت کے وہ نوالے حلق میں اتارنے لگی۔ حسام اسے دیکھتا کھڑا ہوا اور جا کر بیٹھ کر نیم دراز ہو گیا۔ جب ثنایا نے کھانا کھا لیا اور ٹرے لے کر اٹھنے لگی تو حسام کی آواز پر قدم ٹھہرے۔ کدھر جا رہی ہو؟ آواز گرجدار تھی۔ برتن دھونے۔ اس نے جان خلاصی چاہی۔ کیا میں نے تمہیں جانے کا کہا؟ حسام کے پوچھنے پر اس نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا۔ آئندہ اتنا ہی کرنا جتنا کہا جائے۔ برتن واپس ٹیبل پر رکھو اور ہاتھ دھو کر میرے پاس آؤ۔ حسام نے حکم صادر کیا۔ جی۔ وہ اس کے حکم کی تعمیل کرنے لگی۔ کچھ دیر میں وہ حسام خان زادہ کے سامنے سر جھکائے کھڑی تھی۔ حسام کے اشارے پر اس نے لرزتے قدم حسام کی جانب بڑھائے تو حسام نے اس کی کلائی پکڑتے اسے جھٹکے سے اپنی جانب کھینچا۔ وہ ایک لمحے میں کٹی پتنگ کی مانند اس کے پہلو میں گری اور زور سے آنکھیں میچ گئی۔ حسام اس کے چہرے کو بغور دیکھنے لگا۔ حسین و معصوم چہرہ۔ وہ حسام سے بہت کم عمر تھی۔ اگر حسام اسے پہلے دیکھتا تو یقیناً اسے بہت معصوم اور سادہ سمجھتا۔ تمہارا چہرہ بہت معصوم ہے، پر میں اس معصومیت کے پیچھے کی شیطانیت کو بخوبی جانتا ہوں، اس لیے تم پر رحم نہیں کروں گا کیونکہ تم قابل رحم لڑکی نہیں ہو۔ حسام نے اس کا گلا دبوچا تو وہ خوف سے بری طرح روتی اپنا آپ چھڑوانے لگی۔ جب اس کی سانس رکتی دیکھ حسام نے اسے پیچھے جھٹکا۔ میں بے قصور ہوں، وہ روتے ہوئے بولی۔ بے قصور؟ میری بہن، میری معصوم بہن پر تشدد کیا تھا تم نے، تم بے قصور کیسے ہو گئی؟ وہ بری طرح دھاڑا تو ثنایا میں اتنی ہمت بھی نہ بچی کہ وہ اپنی صفائی میں کچھ کہہ سکے، پر حسام کے خوف سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ پیچھے کھسک کر بیڈ سے اترنا چاہا۔ اگر تم بیڈ سے نیچے اتری تو میں تمہاری ایک ہڈی بھی سلامت نہیں چھوڑوں گا۔ اس کے دھاڑ پر وہ اپنی جگہ پر سہمتی بری طرح سے سکنے لگی۔ بے فکر رہو، تم پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا کیونکہ خان ہوں نا، ویسا بالکل نہیں کروں گا جیسا تم لوگوں نے میری بہن کے ساتھ کیا، پر میری بہن تم لوگوں کی وجہ سے ذہنی دباؤ سے مر گئی۔ میں تمہیں بھی ایسا ہی ذہنی ٹارچر کروں گا کہ نہ تم مردوں میں شمار ہوگی نہ زندوں میں۔ صفاقیت سے کہتے حسام نے اسے ٹانگ سے پکڑ کر اپنی جانب کھینچا۔ میں خدا کی قسم کھاتی ہوں، سب جھوٹ ہے، میں نے بھابھی پر کبھی ظلم نہیں کیا، میرے بھائی نے بھی کبھی ان پر۔ ابھی اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ حسام نے اسے اپنی وحشی گرفت میں دبوچا۔ خبردار، اپنی گندی زبان سے میری بہن کا نام لیا تو۔ حسام کو گھرایا۔ میرے بھائی جلد واپس آ جائیں گے، آپ کو سچ پتہ چل جائے گا، پھر آپ پچھتائیں گے بہت زیادہ۔ وہ خوف سے چیخ کر رونے لگی تھی، روتے بے ترتیب جملے کہہ رہی تھی، بس کسی طرح حسام کو روکنا چاہتی تھی۔ میں خود بھی یہی چاہتا ہوں کہ تمہارا بھائی واپس آئے اور جب تم ذہنی دباؤ سے مرو تو وہ بھی بالکل ویسی تمہارے جنازے پر بے بس کھڑا ہو جیسے میں کھڑا تھا۔ زہریلے جملے ادا کرتے اس نے ثنایا کو مزید کچھ کہنے یا سوچنے کا موقع نہیں دیا تھا، بلکہ اپنے انتقام کی لپیٹ میں لیا تھا۔ وہ صنف نازک تھی، پر جتنی مضبوطی کا مظاہرہ کرتے خود کو بچانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن جب تک کرتی تھک کر اپنے آپ کو کسی کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تھا جس کا رحم کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ رات وہ سسکیاں بھرتی حسام خان زادہ کے پہلو میں سوئی تھی۔ گزری رات اس کے لیے اب تک کی زندگی کی سب سے بھیانک رات تھی۔ حسام کی آنکھ کھلی تو اپنے برابر میں بکھری ثنایا کو دیکھا۔ آنکھوں میں سخت آنسو ابھرنے لگا۔ اتنی صفاقیت کے باوجود ثنایا پر بالکل رحم نہیں آ رہا تھا۔ اگلے لمحے اس نے ثنایا کو جھنجھوڑ ڈالا، جو پہلے اس کے خوف سے سوئی تھی، ہڑبڑا کر اٹھی۔ اپنے پاس حسام کو دیکھ ایک بار پھر آنکھوں میں آنسو بھرنے لگے۔ اپنا حلیہ درست کرو اور میرے لیے ناشتہ بناؤ۔ حسام کے حکم پر وہ فوراً بیڈ سے اٹھی
اور واش روم کی جانب بھاگی۔ واش روم سے فارغ ہو کر وہ نیچے گئی۔ کچن میں اس کے لیے ایک نئی جنگ چھڑی تھی۔ حسام کی ماں اسے شعلہ بار نظروں سے دیکھ رہی تھی اور پھر آگے بڑھتے اس کے منہ پر ایک تھپڑ رسید کیا تھا۔ جلدی سے سب کے لیے ناشتہ بناؤ، اور اگر کوئی بھی غلطی ہوئی تو میں تمہاری ہڈیاں توڑ دوں گی۔ حسام کی ماں یہ کہتے کچن سے نکل گئی۔ وہ ملازمہ سے پوچھ کر خود ملازمہ بن کر پورے کچن کا کام سنبھالنے لگی۔ سب کے لیے جلدی جلدی ناشتہ بنانے کے چکر میں اس کے ہاتھ کئی جگہ سے جلے تھے، پر اسے ہوش نہیں تھا، کیونکہ اگر وہ دیر کرتی تو اس کے ساتھ بہت برا سلوک ہونا تھا۔ اس نے ناشتہ حسام کے سامنے رکھا تھا، جو ٹیبل کے درمیانی کرسی پر بیٹھا تھا۔ حسام کی نظر اس کے جلے ہاتھوں پر پڑی، پھر نگاہ اٹھا کر ثنایا کو دیکھا۔ ثنایا کو دیکھتے دیکھتے اس نے چائے کا کپ اٹھایا تھا اور لبوں سے لگایا۔ اگلے ہی لمحے وہ چائے کا کپ زور سے زمین پر پھینکا۔ ثنایا چیخ مارتے پیچھے ہوئی۔ یہ چائے بنائی ہے تم نے؟ بنانا نہیں آتی؟ حسام کی دھار پر وہ سہم اٹھی۔ جاؤ اور واپس چائے بنا کر لاؤ، اگر اس بار چائے خراب ہوئی تو یہ چائے کا کپ تمہارے اوپر پھینکوں گا۔ حسام کے حکم پر ثنایا اگلے ہی لمحے کچن میں بھاگی، روتے ہوئے واپس چائے بنائی اور پھر خواب سے ڈائننگ روم میں لے گئی۔ لیکن شاید قسمت اس پر مہربان تھی کہ حسام وہاں نہیں تھا۔ ایک ضروری کال کی وجہ سے وہ باہر نکل گیا تھا۔ اس نے شکر کا کلمہ ادا کیا اور پھر نہ ختم ہونے والا کام شروع ہو چکا تھا۔ وہ صبح سے لے کر رات تک کچن میں کام کرتی رہی تھی اور رات میں اسے وہی حسام کا بچا ہوا کھانا ملا تھا۔ دن یوں ہی تیزی سے گزرنے لگے تھے۔ وہ سارا دن ملازمین کی طرح کام کرتی، رات اسے بچا ہوا حسام کا کھانا ملتا، جو وہ حسام کے سامنے زمین پر بیٹھ کر کھاتی، اور پھر رات حسام خان زادہ کا ٹارچر برداشت کرتی تھی۔ وہ اس کے قریب آتا تھا اور اسے اپنے الفاظ اور لمس سے تکلیف دیتا تھا۔ وہ جو کسی وقت میں خواہش کرتی تھی کہ حسام جیسا ہمسفر ملنا خوش قسمتی ہے، اب دعا کرنے لگی تھی کہ حسام جیسا ہمسفر خدا کسی دشمن کو بھی نہ دے۔ شروع کے دنوں میں وہ اپنے گھر والوں کا انتظار کرنے لگی تھی۔ اسے یقین تھا زارون شاہ واپس پاکستان آئے گا، اسے واپس لے جانے کی ہر ممکن کوشش کرے گا، پر ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کی امید دم توڑتی جا رہی تھی۔ وہ بالکل خاموش ہوئی تھی، آنسو جیسے سوکھ گئے تھے۔ اسے خانزادہ حویلی آئے 2 مہینے ہو چکے تھے، پر ان 2 مہینوں میں ان لوگوں کے ظلم و ستم میں رتی برابر بھی کمی نہیں ہوئی تھی، لیکن وہ ان سب کی عادی ہو گئی تھی۔ اس نے حسام کی جانب نظر اٹھانا چھوڑ دیا تھا۔ وہ صرف کسی چابی کی گڑیا جیسی ہو گئی تھی، ایک کٹ پتلی جو دوسروں کے اشاروں پر چلتی تھی۔ حسام کمرے کی کھڑکی پر کھڑا باہر کی گارڈن کو دیکھ رہا تھا، جیسا ثنایا گارڈن میں گرے سوکھے پتے اٹھا رہی تھی۔ خود بھی انہیں سوکھے پتوں کی طرح بے جان سی لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، لیکن چہرے پر ایک مرجھایا پن تھا، جیسے زندگی کی کوئی رمق نہ ہو۔ حسام اسے بغور دیکھنے لگا۔ اس نے پہلی بار ثنایا کو اپنی بہن کے جنازے پر دیکھا تھا، اور دوسری بار نکاح کی پہلی رات جب اس نے ثنایا کو روندا تھا۔ اس وقت تک وہ خوبصورت تھی، لیکن آج اگر کوئی اسے دیکھتا تو ملازمہ سمجھتا۔ اس کے چہرے سے حسن اور رونق دونوں ہی روٹ گئی تھیں۔ کہیں سے بھی شاہ خاندان کی شہزادی نہیں لگ رہی تھی۔ حسام کو یاد تھا اس کی بہن جب اسے کال کرتی تھی اپنی نند کے متعلق بتاتی تھی۔ اس نے اپنی بہن سے سنا تھا کہ ثنایا بہت شرارتی، بہت باتونی اور ہنسمکھ ہے۔ پہلے دن اور دوسرے دن ثنایا نے اسے روکنے کے لیے مزاحمت کی تھی، لیکن اس کے بعد وہ بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ وہ روز اس کے سامنے بیٹھتی تھی اور حسام اسے تکلیف دینے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتا تھا، سوائے ہاتھ اٹھانے کے، کیونکہ یہ اس کی فطرت میں نہیں تھا کہ وہ عورت پر ہاتھ اٹھاتا۔ لیکن اس کے باوجود اب اسے لگنے لگا تھا کہ اس کی دی ہوئی کوئی اذیت ثنایا کو محسوس ہی نہیں ہوتی، ورنہ وہ ضرور کوئی نہ کوئی رسپانس کرتی۔ وہ صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھیں ویران تھیں، آنکھوں میں اپنی بہن کی ہنستی مسکراتی شکل گھوم رہی تھی۔ کتنے لاڈ اٹھائے تھے اس نے اپنی بہن کے، اور اس کے دادا سائیں کی ایک صلح کی کوشش نے سب برباد کر دیا تھا۔ پر اب وہ مطمئن تھا۔ کل زارون شاہ اس کے ڈیرے پہ آیا تھا، غصے میں، طیش میں۔ زارون شاہ کو دیکھتے اس کا دل کیا تھا وہ اسے جان سے مار دے، لیکن پھر وہ گہرا مسکرایا تھا، کیونکہ وہ اسے تھوڑا تھوڑا کر کے جان سے ہی تو مار رہا تھا۔ اپنی بہن کی باتوں سے اسے اندازہ تھا کہ ثنایا کے اندر پورے شاہ خاندان کی جان بستی ہے، خاص کر زارون شاہ کی۔ زارون شاہ نے اسے گریبان پکڑا تھا اور بہت دھمکیاں بھی دی تھیں کہ اگر اس کی بہن کو کچھ ہوا تو وہ حسام خان زادہ کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ جواباً حسام نے صرف مسکرانے پر اتفاق کیا تھا۔ زارون نے اسے یقین دلانے کی کوشش کی تھی کہ اس نے حسام کی بہن کو نہیں مارا، پر حسام کچھ بھی سننے کو راضی نہیں تھا، کیونکہ سب کچھ اس کے خاندان نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھا، نہ جانے کتنا وقت گزر چکا تھا۔ جب دروازے پر دستک ہوئی، اجازت ملنے پر ثنایا چائے کا کپ تھامے اندر آئی۔ وہ چائے کا کپ ٹیبل پر رکھتے کمرے سے باہر جانے لگی، جب حسام خان زادہ کی آواز پر ٹھہری۔ یہاں میرے سامنے کھڑی ہو۔
حسام خانزادہ کے حکم پر سر جھکائے کھڑی ہو گئی۔ میری طرف دیکھو۔ حسام کے کہنے پر اس نے حسام کی جانب دیکھا۔ نگاہیں بالکل خالی تھیں۔ کتنا خوبصورت ہوں میں، اور تم کس قدر بدصورت، کبھی اپنے وجود کو شیشے میں دیکھا ہے؟ وہ اس کی ذات کو ریزہ ریزہ کرنا چاہتا تھا، اس کی عزت نفس پر وار کر رہا تھا۔ ثنایا نے محض اذواق میں سر ہلایا۔ اس کی خاموشی پر حسام کو بہت غصہ آیا۔ وہ اس کی خاموشی توڑنا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ ثنایا اس کے سامنے گڑ گڑائے، اس سے معافی مانگے، اپنا گناہ قبول کرے، مگر وہ اس کی ہر دھرمی دیکھ مزید کھولنے لگا تھا۔ کیوں میرے اندر کے شیطان کو جگا رہی ہو؟ کیا چاہتی ہو؟ کیا کروں میں تمہارے ساتھ؟ حسام خانزادہ نے کھڑے ہوتے دیوار سے ٹیک لگایا۔ طلاق چاہتی ہوں۔ ثنایا کے منہ سے غیر متوقع الفاظ سن وہ پل بھر کے لیے پتھر ہوا تھا، اور پھر اگلے ہی لمحے زوردار تھپڑ ثنایا کے منہ پر مارا تھا کہ وہ اوندھے منہ نیچے گری تھی، اور پھر بے یقینی سے اپنے ہاتھوں کو دیکھا۔ زندگی میں پہلی بار اس نے کسی عورت پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ یہی تو وہ چاہتا تھا۔ ثنایا خاموشی توڑے، اور جب اس نے خاموشی توڑی تو حسام کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ وہ خود انجان تھا کہ اسے ثنایا کا طلاق مانگنا کیوں برا لگا تھا، کیوں اتنا شدید طیش آیا تھا۔ ثنایا نے نفرت سے مسکراتے حسام کو دیکھا۔ اس کی مسکراہٹ حسام کے دل پر آری کی طرح چلی تھی، جیسے وہ کہنا چاہتی ہو کہ دکھائی دی نا اپنی اوقات، ہو گیا ظرف مٹی کا ڈھیر۔ وہ رکی نہیں تھی، کمرے سے باہر نکل گئی تھی، جبکہ حسام پتھر ہو گیا تھا۔ ثنایا کو تھپڑ مارنے کے بعد دل کیوں اس قدر ملامت کر رہا تھا؟ وہ تو اس کی بہن کی مجرم تھی۔ ذہن کو لاکھ جھٹکنے کے باوجود ثنایا کی طلاق کا مطالبہ اور نفرت بھری نظریں اس کے دل پر چبھ رہی تھیں۔ کسی کروٹ چین نہیں مل رہا تھا۔ اس رات اس نے ثنایا کو کمرے سے بھی نکال دیا تھا۔ وہ ثنایا کو دیکھنا بھی نہیں چاہتا تھا، کیونکہ اب خود سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ ڈر تھا کہ اس کے انتقام کا بت اس نازک لڑکی کے آگے ٹوٹ نہ جائے، کیونکہ نہ چاہنے کے باوجود وہ لڑکی اس کے وجود میں شامل ہوتی جا رہی تھی۔ 2 دن گزر گئے تھے، اس کا حسام سے سامنا نہیں ہوا تھا۔ حسام نے اسے نہ اپنے کمرے میں بلایا تھا، نہ وہ خود اس کے طرف گیا تھا۔ لیکن آج جب وہ حسام کے کمرے میں گئی اور معمول کے مطابق زمین پر بیٹھ کر حسام کا بچا ہوا کھانا کھانے لگی تو زوردار ابکائی آئی۔ پلیٹ زمین پر چھوڑ واش روم کی طرف بھاگی، باہر نکل آئی، اور پھر ایک بار پھر پلیٹ کے پاس بیٹھی۔ ابھی ایک لقمہ لیا تھا کہ ایک بار پھر ابکائی آئی۔ حسام بغور اس کی کیفیت دیکھنے لگا۔ کچھ گڑبڑ کا احساس ہوا۔ وہ بچہ نہیں تھا جو اس کی کیفیت نہ سمجھتا۔ میرے ساتھ ہاسپٹل چلو، اس نے ثنایا سے کہا۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، مجھے کہیں نہیں جانا۔ اس نے حسام کی بات پر اختلاف کیا تھا۔ میں نے پوچھا نہیں، حکم دیا ہے، میرے ساتھ ہاسپٹل چلو۔ یہ کہتے حسام اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ حسام کے ساتھ ہاسپٹل گئی تھی، اور توقع کے مطابق وہی رپورٹ ملی تھی جس کا ان کو اندازہ تھا۔ ثنایا ماں بننے والی تھی۔ وہ خوفزدہ نظروں سے حسام کا بے تاثر چہرہ دیکھ رہی تھی۔ میں یہ بچہ نہیں ماروں گی۔ خاموش گاڑی میں ثنایا کی آواز گونجی۔ حسام خاموش رہا۔ میرا بچہ بے قصور ہے، جو بھی ہوا اس میں اس معصوم کا کوئی قصور نہیں ہے۔ یہ خالی میری نہیں، آپ کی بھی اولاد ہے۔ خدا کے لیے اسے قتل مت کریے گا، میری زندہ رہنے کی آخری امید ہے۔ اگر اسے مارنا ہو تو ساتھ مجھے بھی مار دیجیے گا۔ میں مزید آپ کا انتقام برداشت نہیں کر سکتی۔ اگر آپ نے اس سے کچھ کیا تو میں اپنی جان لے لوں گی، پھر آپ کا انتقام ختم ہو جائے گا۔ وہ بہت کچھ بول رہی تھی، پر جواباً حسام بالکل خاموش تھا، چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ میرا بچہ بھی میری طرح آپ کی حویلی میں ملازم بن کے رہے گا۔ آپ اسے اپنی اولاد قبول مت کریے گا، لیکن اس کی جان بخش دیں۔ وہ ایک بار پھر حسام کے سامنے گڑ گڑائی۔ حسام نے پھر کوئی جواب نہ دیا۔ کچھ دیر بعد گاڑی حویلی میں رکی۔ وہ اپنے کمرے کی جانب گیا۔ صفائی سے فارغ ہو کر ثنایا نے دوپٹہ سر پہ درست کیا اور تھکن سے نڈھال ہو کر کچن کے دروازے کے پاس زمین پر بیٹھ گئی۔ دوپہر کے وقت سب عورتیں اپنے کمروں میں تھیں۔ ثنایا نے پرانے اسٹیل کے تھال میں بچا کچا کھانا رکھا جو کونے میں ڈھکا ہوا رکھا تھا۔ باسی روٹی، ایک چھوٹا سا پیالہ جس میں گھر کا اچار تھا، تیز سرخ رنگ کا، تیکھا کڑوا سا، لیکن پیٹ بھرنے کے لیے کافی۔ اس نے چپ چاپ نوالا بنایا۔ روٹی خشک تھی مگر اچار نے ذائقہ دے دیا۔ پہلا نوالا حلق سے اتارا ہی تھا کہ پیٹ میں کچھ عجیب سا کھچاؤ محسوس ہوا۔ اس نے شانے جھٹک کر اگلا نوالا منہ میں ڈالا۔ اوپر کوریڈور کے کونے میں کھڑی حسام کی ماں نے کمینی مسکراہٹ کے ساتھ ثنایا کو اچار اور روٹی کھاتے دیکھا۔ جب سے انہوں نے ثنایا کے ماں بننے کا سنا تھا، جلتے انگاروں پر لوٹ رہی تھیں۔
انہیں ڈر تھا ان کی بیٹی کی مجرم سے ان کا بیٹا محبت نہ کرنے لگ جائے، بیوی کا درجہ نہ دے دے۔ مگر 3 نوالوں کے بعد درد بڑھنے لگا، پیٹ کے نچلے حصے میں شدید مروڑ، سانسیں پھولنے لگیں۔ ثنایا نے تھال ایک طرف کیا اور گھٹنوں کے بل ہو کر پیٹ پکڑ لیا۔ ہائے اماں! اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ چند لمحوں میں پسینہ ماتھے سے بہنے لگا، جسم سے جان جیسے نکلنے لگی ہو۔ وہ دیوار کا سہارا لے کر کھڑی ہونے کی کوشش کر رہی تھی جب ایک ملازمہ دوڑتی آئی۔ ثنایا، خیریت؟ چہرہ تو زرد ہو گیا۔ ثنایا بس اتنا بول پائی، پیٹ بہت درد ہو رہا ہے۔ چیخیں دبنے کے باوجود سنائی دے گئیں۔ گھر میں شور مچ گیا، کچھ عورتیں دوڑیں، کسی نے حسام کا نمبر ملایا مگر وہ تو شہر میں تھا۔ جلدی جلدی اسے گاڑی میں ڈالا گیا۔ گاڑی کی کھڑکی سے جھانکتی ثنایا کی آنکھوں میں ایک ہی سوال تھا، کیا یہ سب حسام کے کہنے پر ہوا؟ شہر کے ایک ہوٹل میں حسام خان زادہ بزنس میٹنگ میں مصروف تھا۔ چہرے پر وہی دبدبا، آنکھوں میں وہی سختی جو اسے خاندانی نام کا وارث بناتی تھی۔ موبائل جیب میں خاموشی سے وائبریٹ ہوا۔ اس نے نظر انداز کیا کہ مسلسل 3 کالز آئیں گھر کے پرانے نمبر سے۔ حسام نے ناگواری سے موبائل اٹھایا۔ ہاں۔ دوسری طرف ملازم کی لرزتی آواز آئی تھی، صاحب، بی بی جی اسپتال میں، حمل ضائع ہو گیا ہے۔ ایک پل کے لیے وقت رک گیا۔ ہوٹل کی چمکتی لائٹس، سامنے بیٹھے کاروباری لوگ کہہ کے سب ایک دم دھندلا گئے۔ دل میں ایک جھٹکا سا لگا، جیسے کسی نے کچھ اندر سے توڑ دیا ہو۔ حسام کی گرفت موبائل پر سخت ہو گئی، اس کی سانسیں بے ترتیب ہونے لگیں۔ وہ کچھ خلا میں گم، دل کے اندر کہیں گہرائی میں ایک شدید تکلیف ابھر رہی تھی۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ وہ بمشکل بولا، مگر آواز بھر آ گئی تھی۔ کھانا کھاتے وہ درد سے تڑپتی رہی تھی، پھر اسپتال لے گئے، ڈاکٹر نے کہا بہت دیر ہو چکی ہے۔ حسام ایک دم کرسی سے اٹھا، اس کی آنکھیں لال ہو چکی تھیں، ہونٹ خشک اور دل کی دھڑکن بے قابو۔ کون تھا؟ کس نے کیا یہ؟ اس نے دھاڑتے ہوئے پوچھا، مگر اس لمحے اسے صرف ایک چہرہ یاد آ رہا تھا، ثنایا کا، بے رنگ سا چہرہ، نرم سا لہجہ اور وہ معصوم سی ہنسی۔ جب وہ پہلی بار اس کے سامنے سر جھکائے آئی تھی، اس نے ایک لمحے کو آنکھیں بند کی۔ کیا وہ یہ سمجھتی ہے کہ میں نے سب کیا ہے؟ یہ خیال دل میں بجلی کی طرح گرا۔ اس نے جیب سے چابی نکالی، میٹنگ چھوڑ کر تیزی سے باہر نکل گیا۔ سڑک پر گاڑی ہوا سے باتیں کر رہی تھی، مگر اندر حسام خان زادہ کا سکوت گونج رہا تھا۔ خلا تھا جیسے کسی نے اس کے اندر کی سانسیں نوچ لی ہوں۔ اسپتال کے کمرے میں گہری خاموشی تھی، پردے کے اس پار نرسوں کی آہٹیں آ رہی تھیں، اس کے پیٹ میں ٹیسیں اب بھی اٹھ رہی تھیں، آنکھیں خالی تھیں، جیسے آنسو بھی روٹ چکے ہوں، بدن کمزور، مگر دل میں ہولناک طوفان تھا۔ یہ سب حسام نے کیا ہوگا، وہ دل میں سوچے جا رہی تھی۔ اسے کبھی یہ بچہ چاہیے تھا نہیں۔ وہ دھیرے سے کروٹ بدل کر باہر کی طرف دیکھنے لگی۔ کھڑکی کھلی تھی، باہر رات کے اندھیرے میں ایک روشنی جھلک رہی تھی، جیسے کسی اور دنیا کا راستہ۔ کمرے میں کوئی نہ تھا، نرس شاید دوا لینے گئی تھی۔ ثنایا نے لرزتے ہاتھوں سے ڈرپ کا نل بند کیا، کانپتے پاؤں نیچے رکھے، سفید چادر اوڑھی اور ہونٹ دبائے۔ تکلیف کو اندر نگلتے ہوئے دروازے کی طرف نہیں، کھڑکی کی طرف بڑھی۔ پہرےدار نیچے تھا اور عملہ اسے بے ہوش سمجھ رہا تھا۔ کھڑکی سے باہر ایک چھوٹا سا کیبن نظر آیا۔ ثنایا نے لرزتے ہاتھوں سے خود کو دیوار سے سہارا دیتے ہوئے کھڑکی سے باہر قدم رکھا۔ اس کے پیر ننگے تھے، زمین ٹھنڈی تھی، لیکن دل کی آنکھ سے وہ سردی بھی محسوس نہ ہوئی۔ ایک نالی پار کی، ایک دیوار پھلانگی اور وہ پچھلے دروازے کے راستے اسپتال کی حدود سے باہر نکل گئی۔ ثنایا کے سانس پھول رہا تھا، جسم درد میں ڈوبا ہوا تھا، آنکھیں آنسوؤں سے بھیگ چکی تھیں، لیکن وہ بھاگ رہی تھی اس زندگی سے، اس بے رحمی سے، اس مقام سے جہاں اس کی کوئی وقت نہیں تھی۔ ایک سبزوں سے بھرا ٹرک دور کھڑا تھا، ڈرائیور سگریٹ پینے کہیں گیا ہوا تھا۔ ثنایا نے تیزی سے آگے بڑھ کر ٹرک کے پچھلے حصے میں چڑھنے کی کوشش کی۔ زخمی وجود کے ساتھ اس نے لوہے کی سلاخیں پکڑ کر خود کو اندر کھینچا اور آلوں کے ڈھیروں کے بیچ سمیٹ کر اب لیٹ گئی۔ سانسیں بند ہو رہی تھیں، لیکن بھاگنا ضروری تھا، کہیں دور، کسی انجان گاؤں یا جنگل میں، اور اب وہ واپس نہیں جانا چاہتی تھی۔ آسمان پر چاند چھپ رہا تھا،
اور ثنایا اپنے بکھرے وجود کو سمیٹتی ایک نئی بے یقینی کی طرف نکل چکی تھی۔ رات کی گھنی تاریکی میں حسام خان زادہ کی گاڑی اسپتال کے پورٹ سے بجلی کی طرح نکلی۔ وہ جو بے اختیار ثنایا کے لیے سب کچھ چھوڑ کر دوڑا آیا تھا، اب اس کے چہرے پر غصے کی وہی پرانی لکیر تھی، مگر آنکھوں میں کچھ اور تھا، جیسے بھاپ کی صورت ابھرتی ہوئی بے قراری۔ وہ بھاگ کیسے گئی؟ اس نے ڈرائیور پر چلا کر کہا۔ کہاں گئی ہوگی وہ؟ کسی نے مدد کی ہے؟ بول۔ ڈرائیور گھبرا کر سہم گیا۔ صاحب، شاید پیچھے والے راستے سے، وہ علاقہ خالی ہے، مگر وہاں خطرہ ہے۔ مجھے اس کا پتہ چاہیے، وہ زندہ چاہیے مجھے۔ حسام کی آواز گاڑی کی کھڑکیوں سے ٹکرا کر واپس اس کے دل میں چبھنے لگی۔ اس کا فون مسلسل بج رہا تھا، مگر وہ نظر انداز کر رہا تھا۔ اسے صرف وہ آنکھیں یاد آ رہی تھیں جنہیں اس نے نظر بھر کر کبھی دیکھا ہی نہیں تھا، وہ ہونٹ جن سے کبھی شکوہ نہ نکلا، اور وہ جسم جو ونی کے بدلے آیا تھا، پر جسے اس نے ہمیشہ حقیر جانا۔ اب وہی جسم، وہی وجود اس کی نظروں سے اوجھل تھا، اور یہ اوجھل ہونا اسے کسی جہنم میں دھکیل رہا تھا۔ جب میرے قدموں میں تھی تب میں نے پوچھا تک نہیں، اب جب وہ جا چکی ہے تو دل کیوں دھڑک رہا ہے ثنایا کے نام پر؟ گاڑی ایک تنگ کچی سڑک پر مڑی۔ ادھر گئی ہوگی، جنگل کے پار، فقیروں والی طرف۔ اس نے دروازہ کھولا اور بغیر رکے مٹی پر قدم جماتے، سانس پھولاتے آگے بڑھ گیا۔ ہر پتے کی سرسراہٹ اسے ثنایا کی سرگوشی لگ رہی تھی، ہر جھونکا اس کی سانس۔ تم نے کیا سمجھا؟ تم بھاگ جاؤ گی اور میں دیکھتا رہوں گا؟ وہ بڑبڑایا، مگر خود ہی رک گیا۔ یا شاید وہ جملہ ادھورا چھوڑ گیا۔ بارش تھم چکی تھی، مگر زمین کی نم مٹی میں ثنایا کے ننگے پیر دھس رہے تھے۔ سر پر دوپٹے کی باقیات، آنکھوں میں خوف، اور پیٹ پر ہاتھ رکھے وہ تیز سانسوں کے ساتھ دوڑتی جا رہی تھی۔ ہوش کہیں کم، لیکن بچنے کی لگن پوری شدت سے جاگ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی اگر پلٹ کر گئی تو شاید زندہ نہیں بچے گی، اور اگر یہ قدم رکے تو آنے والے کل کا اندھیرا اسے ہمیشہ کے لیے نگل لے گا۔ آخر کار ایک ٹوٹی سی دیوار کے پیچھے روشنی کی جھلک دکھائی دی۔ ایک پرانی ویران سی درگاہ، سناٹا، کچھ پرانے پیپل کے درخت اور ایک مٹیالی مزار۔ وہ لرزتے قدموں سے اندر داخل ہوئی، چادر جھاڑ کر زمین پہ بچھائی اور وہیں بیٹھ گئی، بے اختیار پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی۔ یا اللہ، میرا کیا قصور ہے؟ مجھے کیوں عزت کے بدلے دفن کرنے کی کوشش کی گئی؟ اس کے ہونٹ لرز رہے تھے اور آنکھوں سے آنسو زمین میں جذب ہو رہے تھے۔ درگاہ کے متولی ایک بوڑھا بزرگ دور سے آہٹ سن کر قریب آئے، سفید داڑھی، ہاتھ میں تسبیح اور ماتھے پر سجدوں کی جھریاں۔ بیٹی، تو کون ہے؟ کیوں اتنی بھیگی ہوئی ہے اور اکیلی؟ ثنایا نے کانپتے ہاتھوں سے پیٹ پر کپڑا مزید سختی سے لپیٹا اور سر جھکا لیا۔ پناہ چاہیے، بس کچھ دیر کی پناہ، مجھے کسی کو نہیں بتانا۔ اس کی آواز بس ایک سرگوشی تھی۔ بزرگ کچھ دیر اسے دیکھتے رہے، پھر درگاہ کے ایک کونے کی طرف اشارہ کیا جہاں ٹوٹی چٹائی اور ایک چولہا رکھا تھا۔ یہ اللہ والوں کا گھر ہے بیٹی، یہاں ظالم کی نہیں مظلوم کی جگہ ہوتی ہے۔ بیٹھ جا، جب تک دل کہے رک جا۔ ثنایا جیسے گر پڑی ہو، اس نے چٹائی پر سر رکھا اور بہت عرصے بعد جیسے دل سے ایک دعا مانگی۔ اے رب، تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، میری مدد کسی نے نہیں کی، میرے اپنے گھر والوں نے مجھے چھوڑ دیا، جس کے نکاح میں گئی اس نے بھی چھوڑ دیا، تو میری مدد کر، تو مجھے محفوظ پناہ دے دے۔ حویلی کی فضا میں وہ سناٹا گھلا تھا جو صرف سچائی کے انکشاف کے بعد اترتا ہے۔ 3 مہینے گزر چکے تھے ثنایا کو درگاہ میں پناہ لیے ہوئے، لاکھ ڈھونڈنے کے بعد بھی وہ نہ ملی تھی۔ حسام واپس حویلی آیا تھا، مگر نہ اپنے غرور کے ساتھ نہ اپنی چمکتی آنکھوں کے ساتھ، بلکہ وہ خالی ہاتھ اور بھاری دل کے ساتھ پلٹا تھا۔ دن کے آخری پہر باورچی خانے سے 2 ملازماؤں کی باتوں کی آواز ابھری۔ حسام یوں ہی گزر رہا تھا، مگر کچھ الفاظ نے اس کے قدم روک لیے۔ حسام سائن کی بہن بہت خوش تھی سسرال میں، ثنایا اور اس کے گھر والے پلکوں پہ بٹھا کر رکھتے تھے۔ پہلی ملازمہ نے روٹی کے پیڑے گول کرتے ہوئے بتایا۔ ہاں سنا ہے، ثنایا اچھی نند تھی۔ ہاں جی، اور یہ ثنایا بھی کوئی عام لڑکی نہیں، بڑے خاندان کی لاڈلی بیٹی ہے، پڑھی لکھی، صرف قسمت کی مار تھی جو بنی ہو کر آ گئی، پہلی ملازمہ نے نئی ملازمہ کو بتایا۔ حسام کے قدم زمین میں گڑ گئے۔ ثنایا، میری بہن کے سسرال والے اچھے تھے؟ اور حسام سائی کی بہن بیچاری امید سے ہوئی، پھر غلط دوا کھا لی،
بی پی شوٹ ہونے کی وجہ سے انتقال ہو گیا۔ اللہ جنت نصیب کرے، گڑیا جیسی تھی۔ پر ڈاکٹر نے ڈپریشن اور ٹارچر بتایا تھا، اور یہ بھی کہ جسم پر تشدد کے نشان۔ دوسری ملازمت چونک کر پوچھنے لگی، وہ رپورٹ جھوٹی تھی، حسام سائیں کی پھپھو نے کسی سے بنوائی تھی۔ سچ تو یہ تھا کہ لڑکی خوش تھی، سسرال والے خوش تھے، مگر حسام سائیں کی پھپھو کے دل میں بغض پل رہا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ چاہتی تھی ان کی بیٹی حسام سائیں کی بیوی بنے، اور حسام سائیں کی بہن ہماری بہو۔ پہلی ملازمہ نے تفصیل بتائی۔ او، پھر تو ثنایا کے خاندان سے دشمنی اسی دن سے شروع ہو گئی ہوگی۔ ہاں، بس اسی دشمنی میں ثنایا کو بندی میں دے دیا، بدلہ لیا، مگر کسی نے یہ نہ سوچا کہ اس معصوم لڑکی کا کیا قصور تھا۔ دروازے کے پیچھے کھڑا حسام مکمل طور پر سن ہو چکا تھا، دل کی دھڑکنیں جیسے کسی چٹان سے ٹکرا کر بکھر گئی ہوں۔ میری بہن، میں کیا کر آیا ہوں؟ میری بہن، اس کی موت، جھوٹ، ثنایا، سب کچھ جھوٹ میں ڈوبا تھا۔ کسی نے اندر سے دروازہ کھولا، مگر حسام ایک طرف دیوار سے ٹیک لگا کر پتھر کی طرح کھڑا رہا، چہرہ سپاٹ، آنکھیں خشک، مگر اندر طوفان ایسا جسے لفظوں میں باندھنا ممکن نہ تھا۔ حویلی کی روشنی مدھم ہو چکی تھی، اور جس دیوار پر کبھی غرور کی پرچھائیاں پڑتی تھیں، اب وہاں ندامت کے سائے جھولتے تھے۔ سچ کھلے 2 مہینے گزر چکے تھے، 2 مہینے جن میں حسام سانس تو لے رہا تھا، مگر زندگی سے بیگانہ ہو چکا تھا۔ اس کی آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے، داڑھی بے ترتیب اور قدموں میں بھٹکتی دیوانگی تھی۔ جو شخص کبھی حکم دیتا تھا، آج ہر در پر سواری بن کر دستک دے رہا تھا۔ سب کو سچ معلوم ہو چکا تھا، ثنایا کے ماضی، اس کی سچائی، اس کے صبر، اس کے خاندانی وقار اور حسام کی پھپھو کی سازش۔ گاؤں والوں نے نفرت کی بنیادوں کو خود توڑ دیا، اور پھپھو کو حویلی سے نکال دیا گیا۔ وہی پھپھو جو برسوں تک حکمرانی کرتی آئی تھی، آج بے آسرا ہو گئی، مگر حسام کے دل کی آگ نہ بجھی۔ وہ ثنایا کو ڈھونڈتا رہا، کبھی مختلف گاؤں میں، کبھی شہر کی تنگ گلیوں میں۔ ہر دن وہ ایک نئی شکست کا سامنا کرتا، ہر رات ایک نیا خواب مرتا۔ پھر ایک دن وہ درگاہ پہنچا۔ لنگر بانٹنے کا دن تھا، مٹیالی دھول آسمان میں کھلی ہوئی تھی، اور دیواروں پر لٹکے پرانے چادروں میں عقیدت چھپی ہوئی تھی۔ وہ تھکے قدموں سے وہاں پہنچا، ایک نیت کے ساتھ، میں لنگر بانٹوں گا، شاید میرے گناہوں کا کفارہ بنے۔ وہ ہانڈی سے چاول نکال رہا تھا، نظریں نیچی تھیں، دل بھاری۔ تبھی اسے کسی نے ہلکے سے پکارا۔ نہیں، آواز نہیں، خوشبو تھی، وہی خوشبو جو ثنایا کی چادر سے آیا کرتی تھی۔ وہ چونکا۔ بھیڑ میں صحن کے ایک کونے میں پرانی کچی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے، سر جھکائے، چادر میں لپٹی ایک عورت ثنایا۔ پہلے تو اسے یقین نہ آیا، پھر قدم خود بخود بڑھنے لگے، جیسے اس کے پاؤں میں اب جان آ گئی ہو۔ وہ اس کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ ثنایا نے سر اٹھایا، آنکھوں میں وہی وقار، وہی خاموشی، وہی زخم، مگر اب وہ آنکھیں کانپتی نہیں تھیں، جیسے وہ عورت اب ثنایا نہیں، تقدیر کا فیصلہ بن چکی ہو۔ ثنایا؟ حسام کے لبوں سے بس ایک ہی نام نکلا، لرزتا ہوا، شرمندہ، ٹوٹتا ہوا۔ میں معافی چاہتا ہوں۔ اس کی آواز میں وہ ندامت تھی جو الفاظ سے بڑی ہوتی ہے۔ میں گنہگار ہوں، تمہارے صبر کا، تمہاری خاموشی کا، تمہارے خوابوں کا۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ پلیز مجھے۔ وہ اکڑو اناپرست مرد مزید نہ بول سکا، آواز حلق میں پھنس گئی۔ ثنایا نے نظریں اٹھائیں، پل بھر کو خاموشی چھا گئی، پھر وہ آہستہ سے بولی، میں تمہیں نہیں جانتی۔ حسام نے سر جھکا لیا۔ دھوپ کی کرنیں خاموشی سے پرانی درگاہ کی اینٹوں پر رینگ رہی تھیں۔ ثنایا وہیں ایک کونے میں بیٹھی تھی، خاموش، بے جان سی۔ اس کے چہرے پر دکھ کا ایک ایسا سایہ تھا جو برسوں کا درد سمیٹے ہوئے تھا۔ سفید چادر میں لپٹی ہوئی اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، مگر لب ہنوز خاموش۔ اچانک درگاہ کے باہر شور ہوا، باہر اس کے گھر والے آئے تھے۔ ایک عورت نے آ کر اطلاع دی۔ ثنایا کا دل کانپا، مگر اس کا چہرہ وہی پتھر جیسا رہا۔ اس نے ایک لمحے کو نظریں جھکائیں، پھر خود کو سنبھالا۔ درگاہ کے صحن میں اب اس کے ماں باپ اور 2 بھائی کھڑے تھے۔ ماں کی آنکھوں میں پچھتاوے، باپ کے چہرے پر شرمندگی، اور بھائیوں کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھے ہوئے تھے۔ ثنایا بیٹا، ہمیں معاف کر دو، ہم سے غلطی ہوئی، ہمیں نہیں معلوم تھا تمہارے ساتھ کیا سلوک ہوگا، ہم تمہیں لینے آئے ہیں، چل بیٹا گھر چلیں۔ ثنایا ان سب کے سامنے آئی، وہ بالکل خاموش تھی۔ اس نے ماں کی طرف دیکھا، باپ کی طرف دیکھا، پھر ایک ایک بھائی کی طرف، سب کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ ہمیں معاف کر دو ثنایا، ہم تمہیں واپس چاہتے ہیں، تمہارا گھر تمہیں پکار رہا ہے۔ ثنایا نے کچھ نہیں کہا، نہ آنکھوں سے آنسو نکلے، نہ زبان سے حرف۔ وہ پلٹی،
دھیرے دھیرے اپنے حجرے کی طرف بڑھی، دروازہ بند ہوا اور سب ساکت رہ گئے۔ یہ خاموشی، یہ انکار ہے؟ ماں نے ٹوٹے لہجے میں پوچھا۔ یہ سزا ہے اماں، بھائی نے رندھی آواز میں کہا، جو ہم سب نے کمائی ہے۔ دھیرے دھیرے سب واپس جانے لگے، مگر ثنایا کی خاموشی، اس کا انکار، ان سب کے دلوں پر صدیوں کے مانند نقش ہو چکا تھا۔ درگاہ کے صحن میں دھوپ کی ہلکی سی چھاؤں پھیلی ہوئی تھی۔ صحن کے ایک کونے میں ثنایا خاموشی سے بیٹھی تھی، ہاتھوں میں تسبیح، مگر دل میں ایک نہ ختم ہونے والی جنگ۔ اور جیسے روز ہوتا تھا، آج بھی حسام خان زادہ وہاں آیا۔ اس کے چہرے پر تھکن، آنکھوں میں بے بسی اور دل میں ٹوٹے ہوئے ہزاروں خواب تھے، اور وہ آہستگی سے ثنایا کے قریب آیا، کچھ کہے بغیر اس کے قریب زمین پر بیٹھ گیا۔ دونوں کے بیچ خاموشی کی ایک دیوار تھی۔ وہ گھنٹوں وہیں بیٹھا رہا، صرف بیٹھا رہا۔ ثنایا کا چہرہ ہنوز غیر مرئی دیوار کی طرح سخت اور خاموش تھا، نہ نظر ملی نہ بات ہوئی۔ شام ڈھلے جب حسام خاموشی سے اٹھ کر چلا گیا، تب ایک درویش صفت بزرگ جو عرصے سے ثنایا کو یہیں دیکھ رہے تھے، دھیرے دھیرے اس کے قریب آئے۔ بیٹی، ان کی آواز نرم، دھیمی اور دل کو چھونے والی تھی۔ تو نے بہت سہا ہے، یہ ہم جانتے ہیں، پر جانتی ہے، اللہ ان بندوں سے سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے جو معاف کرنا جانتے ہیں۔ معاف کر دینا کمزوری نہیں، طاقت ہے۔ جو ظلم برداشت کر کے معاف کرے، وہ دنیا میں نہیں، رب کے نیک بندوں میں اٹھایا جائے گا۔ ثنایا کا دل کانپا، آنکھوں میں کچھ بھیگ گیا، ہاتھوں کی تسبیح رک گئی۔ وہ سر جھکائے بس سن سی بیٹھی رہی۔ اگر وہ اپنی غلطی سمجھ چکا ہے، توبہ کر چکا ہے، تو شاید اب وہ نہیں رہا جو تجھ پر ظلم کرنے آیا تھا۔ معاف کر دے بیٹی، شاید اسی میں تیرا دل بھی سکون پالے۔ بزرگ چلے گئے، صحن خاموش تھا، پر ثنایا کا دل شور مچا رہا تھا۔ اس رات وہ بہت روئی، دل کی دیواریں لرزیں، برسوں کا بوجھ آنکھوں سے بہہ نکلا، تکے بھیگتے رہے، سانسیں ہچکیوں میں ڈھلتی رہیں۔ اگلی صبح حسام آہستگی سے آیا، بس ایک سادہ سا سفید رومال اور دل میں معافی کی پھر ایک گہار۔ وہ ثنایا کے قریب آ کر ہمیشہ کی طرح خاموشی سے بیٹھ گیا۔ وقت تھما رہا، تبھی پہلی بار ثنایا نے نظریں اٹھائیں۔ اس کی آنکھیں لال تھیں، پر لہجہ دھیما، تھکا ہوا اور ٹوٹا ہوا۔ معاف کیا تمہیں حسام خان زادہ، پر جو کھو گیا وہ کبھی لوٹ کر نہیں آئے گا۔ یہ جملہ آہستگی سے بولا گیا، مگر حسام کی روح کو جیسے جھنجھوڑ گیا۔ آنکھوں میں نمی تیرنے لگی، مگر ایک لمحے کو دل نے شکر کیا، کیونکہ ثنایا نے آج پہلی بار لب کھولے تھے۔ وقت کا پہیہ گردش میں رہا، زخم بھرے اور آہستہ آہستہ سانس سکون میں ڈھل گئیں۔ ثنایا اب بھی وہی ثنایا تھی، خاموش، نرم، مگر اب اس کی آنکھوں میں ایک نئی روشنی تھی، امید کی، زندگی کی، ماں بننے کی خوشبو کی۔ حویلی کی دہلیز پر آج گلابوں کی بارش ہو رہی تھی، رنگ برنگی چادریں چھاؤں بنی ہوئی تھیں، اور صحن میں عورتوں کی ہنسی گونج رہی تھی۔ ثنایا ہلکی سی جھینکتی آنگن کے درمیان رکھی جھولی پر بیٹھی تھی۔ اس کا چہرہ پرسکون تھا، وجود پر ماں بننے کی لطیف چمک تھی، اور ہاتھوں میں مہندی کی خوشبو۔ حسام خان زادہ اس کے پیچھے خاموش کھڑا تھا، اب وہی شخص جو کبھی اس کے لیے زخم تھا، اب اس کا سب سے بڑا صاحباں بن چکا تھا۔ آنکھوں میں فخر، دل میں شکر، اور لبوں پر ہمیشہ کی خاموشی جو صرف ثنایا کے لیے مسکراہٹ میں ڈھلتی تھی۔ گاؤں کی عورتیں خوشی میں نعرے مار رہی تھیں، باہیں جھول رہی تھیں، اور گلیوں میں شیرینی بانٹی جا رہی تھی۔ حسام خان زادہ کی بیوی امید سے ہے، یہ خبر صرف حویلی نہیں، پورے گاؤں میں خوشی کی بجھار بن کر پھیل چکی تھی۔ ثنایا کے ماں باپ بھی وہاں موجود تھے، آنکھوں میں ندامت، مگر دل میں راحت، کیونکہ ان کی بیٹی اب عزت سے جیتی تھی۔ اور وہ بیٹی جو برسوں خاموش رہی، آج پہلی بار ماں کی گود میں سر رکھ کر بولی تھی، امی میں خوش ہوں۔ آسمان صاف تھا، دل ہلکے تھے، اور ثنایا کے قدموں تلے زمین پر خوشیوں کے پھول کھل چکے تھے، جیسے تقدیر نے بھی آخر کار اس ونی میں آئی بیٹی سے معافی مانگ لی ہو۔